بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، اس طرح کے اسلامی واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تشریف فرما رہے تھے۔ ایک جوان شکایت کے لیے حاضر خدمت ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میں اپنی کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کر رہا تھا کہ میرے ہمسائے کی کھجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان آ گیا ہے۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنی کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کیا تو میں نے اس کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر ڈالی۔ میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے ہمسائے کو بھیجا۔ ہمسایہ حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی شکایت سنائی جسے اس نے تسلیم کیا۔ واقعہ ایسے ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم اپنی کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو، اس درخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دہرایا، کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی وصول کر لو اور تمہیں جنت میں ایک عظیم الشان کھجور کا درخت ملے گا جس کے سائے کی طوالت میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ دنیا کے ایک درخت کے بدلے جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم تھی جس کو سن کر مجلس میں موجود سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنگ رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسے عظیم الشان درخت کا مالک ہو کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا۔ مگر وائے قسمت، دنیا کی مال و متاع کی لالچ اور تم آڑے آ گئی اور اس شخص نے اپنا کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔ مجلس میں موجود ایک صحابی ابو الدحداح آگے بڑھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا مجھے جنت کا وہ درخت ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جی ہاں، تمہیں وہ درخت ملے گا۔ ابو الدحداح اس آدمی کی طرف پلٹے، اس سے پوچھا، میرے کھجور کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً جواب دیا، جی ہاں، کیوں نہیں، مدینے کا کون سا ایسا شخص ہے جو ابو الدحداح کے 600 کھجوروں کے باغ کو نہ جانتا ہو؟ ایسا باغ جس کے اندر ایک ہی محل تعمیر کیا گیا ہے، باغ میں میٹھے پانی کا کنواں اور باغ کے ارد گرد تعمیر خوبصورت اور نمایاں دیوار دور سے ہی نظر آتی ہے۔ مدینے کے سارے تاجر تیرے باغ کی اعلیٰ اقسام کی کھجوروں کو کھانے اور خریدنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ابو الدحداح نے اس شخص کی بات کو مکمل ہونے پر کہا، تو پھر کیا تم اپنے اس کھجور کے ایک درخت کو میرے ساتھ باغ، محل، کنویں اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ اس شخص نے غیر یقینی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک کھجور کے بدلے میں اسے ابو الدحداح کے 600 کھجوروں کے باغ کا قبضہ بھی مل پائے گا کہ نہیں؟ معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی اور معاملہ طے پہ آ گیا۔ ابو الدحداح نے خوشی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور سوال کیا، یا رسول اللہ، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ ابو الدحداح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ سے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا، تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ رب العزت جو دو کرم بے مثال ہیں، انہوں نے تجھے جنت میں کھجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں کثرت کی بنا پر جن کے درختوں کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی۔ ابو الدحداح
میں تجھے پھل سے لدے ہوئے ان درختوں کی کثرت تعریف بیان کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بات کو کثرت دہراتے ہوئے محفل میں موجود ہر شخص کی یہ حسرت کرنے لگا، اے کاش کہ وہ بھی عبداللہ ہوتا۔ عبداللہ وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر کو لوٹتے تو خوشی کو چھپا نہ پا رہے تھے۔ گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی، میں نے 4 دیواری سمیت یہ باغ، محل اور کنواں بیچ دیا ہے۔ بیوی اپنے خاوند کی کاروباری خوبیوں اور صلاحیت کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا، عبدالداہد کتنے میں بیچا ہے یہ سب کچھ؟ عبدالداہد نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایسے ایک درخت کے بدلے میں بیچا ہے، جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے۔ عبدالداہد کی بیوی نے خوشی سے ہلاتے ہوئے کہا، عبدالداہ تو نے منافع کا سودا کیا ہے۔ عبدالداہ نے تو نے منافع کا سودا کیا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بیوی ہو وہ بھی ایسی، اس کو اپنے شوہر پہ یقین تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔